علماء نے لکھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دائمی فکر میں، تکلیف میں، اس اذیت میں، اس تعاسہ میں لے جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک البعد عن الصلاۃ، پہلی چیز نماز سے بعد، جو نماز سے دور رہتا ہے، نماز جس کو نصیب نہیں ہوتی، تو وہ جتنی مرضی دنیا کی آسودگیاں حاصل کر لے، اس کے اندر کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ تو ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، اس کا مشاہدہ آپ نے کبھی ایسا کیا ہوگا کام کاج کی شدت کی وجہ سے، یا رات کبھی تھکن اتنی ہوگی تو سو گئے، فجر کی نماز میں جاگ نہیں آئی، یا جاگ آئی بھی تو پھر ایسے وقت میں پڑھی کہ جب آپ بس وہ نماز کیا پڑھنی ہوئی، بس ٹکریں تو ہماری اور ساتھ ہی سورج نکل گیا۔ تو کبھی آپ نے فجر کی نماز اہتمام سے نہ پڑھی ہو، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن کبھی ایسا ہوا ہو تو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ سارا دن کس طرح بے چینی سے گزرتا ہے، چونکہ دن کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوا۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، اور کسی دن اگر نماز فجر رہ گئی، یا کبھی نماز عشاء تھکن میں دور سفر سے آئے ہیں تو لیٹ گئے، کبھی پڑھتا ہوں تو چین کی نیند نہیں آتی، ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد آپ کو جاگ آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، حالانکہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ہمت کر کے کہتے ہیں چلو میں نماز تو پڑھوں، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو چین کی نیند آ جاتی ہے۔ تو نماز کے بغیر تو چین کی نیند نہیں آتی، چین کی بیداری نصیب کیسے ہوگی؟ سوئے ہوئے بھی آپ بے قرار رہتے ہیں اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو وہ تو بے قراری کئی گنا ہوگی۔ اور جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، دیکھیے یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کے نمازی ہیں، تو یہ ہمارا علاقہ صرف اتنا تھوڑا ہی ہے، یہی لوگ عید کے دن ہوتے ہیں، اور اوپر نیچے سب جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑے، ایک تو شرعی عذر پیدا ہو گیا، بندہ مریض ہے تو مریض کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، وہ زور پڑھ لے، یا مسافر ہے، جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے، اللہ اس کے دل کے اوپر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو ایک تو نماز دوری جو ہے یہ اس ابدی تکلیف، اس بے چینی، اضطراب اور ایک تعاسہ کا ذریعہ۔ دوسرا عصیان الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ کوئی کتنا اونچا اڑے، فضاؤں میں اڑے، اگر والدین اس سے راضی نہیں ہیں، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں، کہیں نہیں لکھا، مذہب کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، یہ دنیا دار مفکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں تو انسان کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان آخرت میں تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اس کو سزا گناہ کی ضرور ملے گی۔ نشان لگا لینا اس شخص پہ جو ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اس کو بے چین، مضطرب اور رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پر بھی نشان لگا لینا جو والدین کا مطیع اور فرما بردار ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ یہ اللہ نے ماں باپ کو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو اور باپ جو ہے وہ جنید بغدادی ہو تو پھر ہی وہ ماں باپ ان کی خدمت۔ گناہ گار سے گناہ گار ماں کیوں نہ ہو، برے سے برے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر اولاد ان کی نافرمان بھی ہے تو ان کی نافرمانی بھی ان کو لے ڈوبے گی۔ تو یہ تعاسہ کا دوسرا سبب ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی اور گستاخی۔ انسان کو تفکرات سے نکلنا نصیب ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین کو راضی نہیں رکھ پایا۔ والدین راضی ہیں تو غربت میں بھی خوشی سے جیتا ہے۔ 5 گانا نماز جو ہے وہ نصیب ہے تو دن میں کھانا 3 ٹائم نہ بھی ملے تو پھر بھی سرشاری رہتی ہے۔ تو 5 نمازیں قضا نہ ہوں، 3 وقت کی روٹی میں سے، کھانے میں سے ایک کھانا اگر کمزور ہو جائے یا قضا ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طمانیت کا تعلق اس سے نہیں ہے، طمانیت کا تعلق اس سے ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ البعد عن القرآن، قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید کو کبھی ہاتھ ہی نہ لگانا، قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرنا، جبکہ روزانہ کی بنیاد پہ چاہے 2 رکوع پڑھے، قرآن مجید آپ کے ساتھ یوں جڑا ہونا چاہیے۔
قرآن مجید کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے. گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن کو اتنا لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے مومن کی زندگی کے ساتھ. تو اگر کوئی شخص قرآن سے دور ہے، اس نے برسہ برس قرآن نہیں پڑھا، تو کبھی بھی اس کی طبیعت کے اندر وہ سرشاری اور وہ خوشی اور وہ طمانیت آ ہی نہیں سکتی. چوتھی وجہ علماء نے بیان فرمائی، مصاحبۃ و جلساء السوء، برے دوستوں کی صحبت. برے لوگوں کی صحبت انسان کی طبیعت کے اندر نحوستیں پیدا کرتی، اور انسان ایک ابدی بے چینی کے اندر، ایک تعاسہ کے اندر، ایک تکلیف کے اندر، ایک عجیب جو ہے وہ اضطراب کے اندر رہتا ہے. کبھی بھی اسے زندگی کی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے اور زندگی کے تلذذ کے لیے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تو ان سے انسان کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر پاتا اگر اس کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ عدم الرضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا مزاج نہ ہونا. جب انسان اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا مزاج پیدا کر لیتا ہے تو وہ ہر حال میں خوش ہونے کا مزاج حاصل کر لیتا ہے. اور اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا مزاج پیدا نہیں ہے تو پھر کبھی بھی زندگی کا تلذذ نصیب نہیں ہو سکتا، زندگی کی سرشاریاں خوشیاں نصیب نہیں ہو سکتی. ایک ابدی ہم، ایک ابدی غم، ایک تعاسہ، ایک انجانا خوف، ایک دکھ، ایک طبیعت کے اندر اضطراب، بے چینی، یہ ساتھ جڑی رہے گی ہر وقت. جس طرح وہ کچھ چیز سلگتی رہتی ہے، زندگی یوں سلگتی رہے گی. اور اگر ان پانچ چیزوں کو دور کر دیں تو پھر زندگی لطف دینا شروع کر دے گی، زندگی مزہ دینا شروع کر دے گی، زندگی سامان راحت بن جائے گی، زندگی قرار قلب بن جائے گی، جینا بن جائے گا. ورنہ وہ غالب نے کہا تھا کہ کس نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. پھر وہ جینے کے ہاتھوں مر جائیں گے. زندگی موت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن جائے گا، تلخی بن جائے گی، تلخی حیات جس کو کہتے ہیں وہ زندگی بن جائے گی. ایک زندگی کا لطف ہے، اس سے پھر چکھا ہی نہیں زندگی کا لطف کیا ہے. جینے کا ایک سرور ہے، ایک کیف ہے زندگی کا، اس نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور جس کو یہ پانچ چیزوں سے نجات مل گئی، والدین اس پہ راضی ہیں، پانچ گانا نماز اس کو نصیب ہے، اس کو جو ہے وہ اچھے دوست میسر ہیں، برے دوستوں کی صحبت اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھ گیا ہے. جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت میں وہ خوش ہوتا ہے. اور قرآن کے ساتھ جڑا ہے کہ اس کا کوئی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرتا. تو زندگی اسی کی زندگی